أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا اور بھیجا ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو. قال یا قوم اعبدوا اللہ، انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیر، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود برحق اس کے سوا. وَأَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اسی نے پیدا کیا ہے تم کو زمین سے. وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، اور تمہیں آباد کیا ہے اس میں. فَاسْتَغْفِرُوهُ، بس اسی سے بخشش طلب کرو. ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی طرف رجوع کرو. ان ربی قریب مجیب، یقین میرا رب قریب بھی ہے اور دعائیں قبول کرنے والا بھی ہے. قوم سمود یہ انہی لوگوں میں سے تھے جو حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے، قوم عاد میں سے، اور ان کی اولاد سے قوم سمود پیدا ہوئی. ان کے ایک جد امجد کا نام سمود تھا، اس لیے اسی کے نام پر یہ قوم مشہور ہو گئی. حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو عاد اولیٰ کہا جاتا ہے، اور سمود کو عاد ثانیہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ پہلے عادیوں کی اولاد ہی میں سے تھے. ان کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کا ہے، اور ان کا علاقہ شام اور حجاز کے درمیان وہ علاقہ ہے جو آج کل مدینہ اور تبوک کے درمیان ہے، جسے مدائن صالح کے نام سے پہچانا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے گئے تو آپ مدائن صالح سے بھی گزرے، اور آپ نے فرمایا کہ لا تدخلوا علی هؤلاء المعذبین الا ان تکونوا باقین. فرمایا کہ ان تباہ شدہ قوموں کے نشانات پر تم نہ جایا کرو، اور اگر جانا ہو تو روتے ہوئے جایا کرو، تاکہ اللہ کے خوف اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے تمہارے دل لبریز رہیں. اور فرمایا کہ اگر تمہیں رونا نہ آئے تو پھر ایسی جگہوں پر نہ جاؤ کہ کہیں تم کو بھی ویسا ہی عذاب نہ پہنچ جائے جیسا ان کو پہنچا تھا. تو فرمایا کہ انہی کی برادری کے ایک فرد حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر ان کی طرف بھیجا، اور انہوں نے وہی دعوت دی جو سارے انبیاء دیتے آئے ہیں کہ اے میری قوم اللہ کی توحید پر قائم ہو جاؤ، اور اس کے سوا جتنے بھی باطل معبود ہیں سب کا انکار کرو. وہی ہے جس نے زمین کے بے جان اجزاء سے تمہیں پیدا کیا، اور وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، عَمَرَ یعمر کا معنی ہوتا ہے آباد ہونا، اور اعمر یعمر کا معنی ہوتا ہے کسی کو آباد کرنا. اور استعمر میں چونکہ حروف زیادہ ہیں
اس لیے اس کے معنی میں بھی شدت پیدا ہو جائے گی اور اس کا معنی ہوگا خوب آباد کرنا۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین سے پیدا فرمایا اور تمہیں زمین میں خوب پھلنے پھولنے کا موقع دیا، اور اتنا قوم سمود کو اللہ نے خوشحال کیا کہ ان کو بہترین ترقی یافتہ زراعت اور ایسی شاندار مہارت عطا فرمائی کہ یہ پہاڑوں کو کھود کر اس کے اندر بڑے خوبصورت گھر بنا لیتے تھے اور اس میں بڑے نقش و نگار بناتے۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ الشعراء میں فرماتا ہے کہ حضرت صالح نے اپنی قوم سے کہا اتترکون فی ما ہاہنا آمنین، کیا تم ان باغات میں اور ان محلات میں بے خوف ہو کر چھوڑ دیے جاؤ گے؟ فرمایا فی جنات و عیون، باغات میں اور چشموں میں، وزروع و نخل طلعها حزیم، اور ایسی زراعت اور ایسی کھجوریں جن کے خوشے بڑے نرم و نازک ہیں، وتنحتون من الجبال بیوتا فارہین، اور تم بڑی مہارت سے پہاڑوں کے اندر کھود کھود کر گھر بنا لیتے ہو۔ ایسے گھر انہوں نے بنائے کہ جس پر نہ کوئی آندھی اثر کرتی اور نہ موسمی اثرات سے وہ متاثر ہوتے، دھوپ بارش سردی گرمی کوئی چیز بھی انہیں نقصان نہ دیتی، اور بڑے امن اور سکون کے ساتھ یہ لوگ رہ رہے تھے۔ تو فرمایا کہ ان ربی قریب مجیب، تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جس طرح دنیا کے ہمارے معبودان باطل ان تک پہنچنے کے لیے درمیان میں کسی واسطے اور وسیلے کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی وسیلے اور واسطے کی ضرورت نہیں، براہ راست اس کو پکارو، ہر وقت وہ تمہارے قریب ہے اور تمہاری بات سنتا ہے اور تمہاری بات کا جواب بھی دیتا ہے اور تمہاری دعائیں قبول کرتا ہے۔ قالوا یا صالح، کہنے لگے اے صالح، قد كنت فینا مرجوا قبل هذا، یقیناً تو ہمارے اندر ہماری امیدوں کا مرکز تھا اس سے پہلے، اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، کیا تم ہمیں ان کی عبادت سے روکتے ہو جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے رہے؟ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ، اور یقیناً ہم شک میں ہیں، مما تدعونا الیہ، اس چیز کے بارے میں جس کی طرف تم ہمیں دعوت دیتے ہو، مریب، ایک بے چین کر دینے والا شک۔ کہنے لگے اے صالح، تمہاری ذہانت اور تمہاری متانت اور تمہاری باوقار شخصیت سے ہمیں بڑی امیدیں وابستہ تھیں، تم تو ہمارے اندر بڑے ہونہار اور قابل آدمی سمجھے جاتے تھے، مگر یہ اچانک تمہیں کیا ہو گیا کہ تم ہمیں ان خداؤں کی عبادت سے منع کر رہے ہو جن کی عبادت ہمارے بڑے کرتے رہے؟ تو اللہ کی توحید پر آنے میں ایک بڑی رکاوٹ ہمیشہ یہ رہی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے بڑے کرتے رہے ہیں وہی ٹھیک راستہ ہے، اب اگر کوئی نیا راستہ ہمیں دکھایا جائے گا تو یہ راستہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ مرجوًا، ایسا شخص جس سے امیدیں وابستہ ہوں اور جو بڑا قابل ہو اور جس کے ساتھ قوم کو یہ امید ہو کہ یہ ہماری رہنمائی کرے گا اور ہماری بھلائی کرے گا۔ فرمایا تم تو ایک ایسے انسان تھے، لیکن یہ دعوت دینے کے بعد
تم ہماری نظروں میں اپنا سارا مقام اور وقار کھو چکے ہو. وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ اور ہم شک میں ہیں. شک کا معنی ہوتا ہے ایسی کیفیت جس میں آدمی فیصلہ نہ کر سکے کہ ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے، یہ ٹھیک ہے یا وہ ٹھیک ہے. تو اللہ کو مانتے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے معبودوں اور بتوں کی پرستش بھی کرتے تھے اور کہنے لگے کہ ہم تو شک میں پڑ گئے ہیں کہ تم جو دعوت دے رہے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے. اس عبارت میں تھوڑی سی تقدیم و تاخیر ہے. اصل میں یہ تھا کہ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مُرِيبٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ. مریب شک کی صفت ہے کہ اے صالح ہم ایک ایسے شک میں پڑ گئے ہیں جو بڑا خلجان میں ڈالنے والا اور بڑا بے چینی میں ڈالنے والا شک ہے کہ تمہاری یہ دعوت ہم قبول کریں یا نہ کریں. قال یا قومی، صالح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، بھلا بتاؤ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں، وآتانی منہ رحمتاً، اور اس نے مجھے اپنی طرف سے ایک عظیم رحمت عطا کی ہو، فمن ینصرنی من اللہ ان عصیت، بس کون میری مدد کرے گا اللہ کے خلاف اگر میں نے اس کی نافرمانی کی. فما تزیدوننی غیر تخسیر، بس تم مجھے نہیں بڑھانا چاہتے سوائے نقصان پہنچانے کے. وہی بات جو حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہی تھی کہ دیکھو اگر میں ایک واضح اور روشن دلیل لے کر آیا ہوں اور مجھے اللہ کی رحمت سے سیدھا راستہ عطا ہوا ہے اور نبوت ملی ہے، تو پھر اب اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو اللہ کی ناراضگی سے مجھے کون بچائے گا. تخسیر کا معنی ہے کسی کو نقصان پہنچانا. خسرہ یخسر خسرانا کا معنی ہوتا ہے نقصان اٹھانا، اور خسرہ یخسر تخسیرا جب باب تفعیل سے ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو نقصان پہنچانا. تو کہا کہ تم تو اس دعوت کے ذریعے ہمارا بہت بڑا نقصان کرنا چاہتے ہو، اور کہا کہ اے میری قوم تم میرا بہت بڑا نقصان کرنا چاہتے ہو مجھے اللہ کی نافرمانی کی طرف بلا کر اور میری دعوت کا انکار کر کے. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں بھی تمہاری طرح ان باطل خداؤں کی پوجا کرنے لگوں ایک اللہ کو چھوڑ کر؟ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ، اور اے میری قوم یہ اللہ کی اونٹنی ہے. لَكُمْ آیَةً، جو تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے. فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، بس چھوڑ دو اسے اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے. وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور اس کو برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا. فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، تو تمہیں پکڑ لے گا ایک قریب آنے والا عذاب. انہوں نے مطالبہ کیا کہ اے صالح کوئی ہمارے لیے نشانی لاؤ. تو صالح علیہ السلام کی دعا سے اللہ نے یہ اونٹنی بھیجی. اور تفاسیر میں آتا ہے کہ
انہوں نے کہا کہ ایک پہاڑ کی چٹان سے یہ اونٹنے نکلے اور وہ حاملہ اونٹنی ہو اور ہم اس کو اپنی آنکھوں سے پہاڑ سے نکلتے ہوئے دیکھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ میں سے یہ اونٹنے نکالی جو حاملہ تھی، اور اس کے بعد اس کا بچہ پیدا ہوا۔ یہ ساری باتیں اگر کسی صحیح حدیث سے اور قرآن مجید سے تو ثابت نہیں ہیں، لیکن اسرائیلی روایات میں یہ سب باتیں موجود ہیں جن کی نہ تصدیق کی جا سکتی ہے نہ تکذیب۔ فرمایا ناقۃ اللہ اس لیے کہا کہ تعظیماً و تشریفاً، جیسے بیت اللہ اور روح اللہ کہا جاتا ہے، تو فرمایا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اللہ نے اس کو بھیجا ہے بطور خاص تمہارے لیے۔ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، یہ جس کھیت میں جائے، جس جگہ پر کھانا پینا چاہے، چرنا چاہے، کوئی اس کو منع نہ کرے اور اس کو چرنے دے، اس کو کھانے دے، اور اس کی نقل و حرکت میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالی جائے۔ اور فرمایا کہ ایک دن تمہارے کنویں کا پانی یہ سارے کا سارا یہ اونٹنی پیا کرے گی، اور دوسرے دن تمہارے جانور اور تمہاری اپنی ضرورتوں کے لیے یہ پانی استعمال ہو سکے گا۔ پہلے تو وہ اس کی پابندی کرتے رہے، لیکن پھر انہوں نے سوچا کہ یہ کیا مصیبت ہمارے اوپر پڑ گئی کہ ایک دن ہمیں پانی نہیں لینے دیا جاتا۔ تو انہوں نے آہستہ آہستہ آپس میں مشورے شروع کر دیے کہ اس مصیبت سے کسی طریقے سے جان چھڑائی جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر انہوں نے وہی کیا جس سے صالح علیہ السلام نے ڈرایا تھا۔ فَعَقَرُوهَا، بس انہوں نے اس کے پاؤں کاٹ دیے۔ فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ 3 أَيَّامٍ، تو صالح علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھروں میں 3 دن تک فائدہ اٹھا لو۔ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ، یہ ایک ایسا وعدہ ہے جس میں کوئی جھوٹ نہیں بولا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے کہا یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور اس کے پینے کا خیال رکھو۔ تو فرمایا کہ اِذِ انبعث أَشْقَاهَا، جب ان کا سب سے بڑا بدبخت اٹھا، فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها فکذبوہ فعقروها فدمدم علیہم ربهم بذنبهم فسواها، فرمایا انہوں نے اونٹنی کی کوچیں کاٹ دی۔ عرب جو تھے یہ اونٹ کو ذبح کرنے سے پہلے اس کے پاؤں کے پٹھے کاٹتے تھے۔ یہ جو ایڑی کے اوپر ایک سخت موٹا پٹھا ہوتا ہے اس کو کوچ کہتے ہیں، اس کو کاٹ کر وہ پہلے اونٹ کو بے بس کر لیتے تھے کہ کہیں بھاگ نہ جائے۔ تو انہوں نے بھی ایسا ہی کیا کہ سب سے پہلے اونٹنی کی یہ پاؤں کے پٹھے کاٹ دیے، اس کے پاؤں کاٹ دیے، پھر اس کے بعد اس کو ہلاک کر دیا۔ تو فرمایا کہ اب تم ایسا کرو، 3 دن تک تم کو مہلت ہے، 3 دن گھروں میں رہ لو، کھا پی لو، دنیا کا فائدہ اٹھا لو، اس کے بعد تم پر عذاب آ جائے گا۔ روایات میں یہ بھی ہے کہ پہلے دن ان کے چہرے زرد ہو گئے، دوسرے دن سرخ ہو گئے اور تیسرے دن سیاہ ہو گئے، لیکن یہ بات بھی کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے۔ تو بہرحال 3 دن وہ زندہ رہے، اس کے بعد اللہ کا عذاب آ گیا۔ ترجمہ ایک بات، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور بھیجا ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ،
نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود برحق اس کے سوا وَأَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ اس نے پیدا کیا تم کو زمین سے وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا اور تمہیں اس میں خوب آباد کیا فَاسْتَغْفِرُوهُ پس تم اسی سے بخشش طلب کرو ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ پھر اس کی طرف رجوع کرو ان ربی قریب مجیب یقیناً میرا رب قریب ہے اور جواب دینے والا ہے قالوا یا صالح کہنے لگے اے صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا تو اس سے پہلے ہماری امیدوں کا مرکز تھا اتنہانا ان نعبد کیا تم ہمیں منع کرتے ہو اس سے کہ ہم عبادت کریں ما یعبد آباؤنا جس کی عبادت ہمارے آبا و اجداد کرتے تھے وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ اور یقیناً ہم شک میں ہیں مما تدعونا الیہ اس چیز کے بارے میں جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو مریب ایک بے چین کر دینے والے شک میں قال یا قومی فرمایا اے میری قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی بلا بتاؤ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں وآتانی منہ رحمتا اور اس نے مجھے اپنی طرف سے خاص رحمت عطا کی ہو فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُ بس کون مدد کرے گا میری اللہ کے خلاف اگر میں اس کی نافرمانی کروں فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ بس تم نہیں زیادہ کرو گے مجھے سوائے اس کے کہ نقصان پہنچاؤ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ اور اے میری قوم یہ اللہ کی اونٹنی ہے لَكُمْ آیَةً جو تمہارے لیے نشانی ہے فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ تو چھوڑ دو اس کو کھاتی پھرے اللہ کی زمین میں وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ اور نہ ہاتھ لگانا اسے برے ارادے سے فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ ورنہ پکڑ لے گا تم کو عذاب قریب آنے والا فَعَقَرُوهَا تو انہوں نے ہلاک کر دیا اس کو فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فرمایا فائدہ اٹھا لو اپنے گھروں میں 3 دن تک
ذالک وعد غیر مکذوب، یہ وعدہ ہے جس میں کوئی جھوٹ نہیں بولا گیا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔